مجھے زیادہ عذر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پروفیسر نے مایا کو کوہنی ماری۔ دھاری دار سرمئی سوٹ میں ملبوس دو نوجوان سامنے کے دروازے سے داخل ہوئے۔ دونوں کی عمریں 30-35 سال کے درمیان ہوں گی۔ چہرے لال بھبوکا تھے، جیسے آگ جلتی ہو۔ مایا فوراً اٹھ گئی اور ہم سب سے معذرت کر کے انہی کی جانب بڑھ گئی۔ مایا کا شوہر ہے، پروفیسر چپکے سے بولا۔ وہ دائیں طرف لبوترے چہرے والا دراز قد نوجوان، میجر البرٹ، 3-4 ماہ میں لیفٹیننٹ کرنل ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا میجر کے قدم فرش پر ٹھیک طرح جم نہیں رہے تھے۔ اس کا ساتھی بازو تھامے ہوئے تھا۔ ادھر مایا نے تیز قدموں سے انہیں جا لیا تھا۔ پروفیسر نے آہستگی سے بتایا کہ ابھی 3 مہینے ہوئے مایا سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ مایا اس کی چچا زاد بھی ہے۔ خاندانی طور پر دونوں ہی صاحب اقبال ہیں۔ برنارڈ اپنے والدین کا اکلوتا ہے۔ ادھر مایا بھی بھائی کے چلے جانے سے اپنے گھر کی اکلوتی رہ گئی ہے۔ 4 سال سے برنارڈ ہندوستان میں تھا اور 6 مہینے کی چھٹی لے کر شادی کے لیے انگلستان آیا ہوا تھا۔ اب بیوی کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ نہایت مکمل شاندار نوجوان ہے۔ میں نے کہا، ہاں بظاہر مایا خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا لیکن رہا نہ جا سکا۔ مایا کو دیکھا آپ نے؟ کیسی حسین، نرم و نازک پھولوں جیسی لڑکی ہے۔ تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کی ہے۔ شوہر کا مزاج بالکل جدا ہے۔ برنارڈ کے باپ اور مایا کی ماں کی خواہش یہی تھی کہ ان کی شادی ہو جائے۔ کہیں اور بھی مصلحتیں ہوں گی اس رشتے کی۔ مایا انکار کر سکتی تھی لیکن وہ برنارڈ کو ناپسند نہیں کرتی تھی، اور اصل میں وہ اس برنارڈ سے واقف تھی جو ہندوستان نہیں گیا تھا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا ہندوستان جا کے وہ کتنا بدل چکا ہے۔ کثرت سے پینے لگا ہے، اس میں ایک عجیب تناؤ اور کھردرا بنا کے ہے، کوئی وحشت سی۔ انگلستان آ کے برنارڈ نے بچپن کے دوست ٹونی کے ساتھ ہی تمام تر وقت گزارا۔ شادی کے بعد بھی وہ زیادہ تر ٹونی کی رفاقت کی جستجو میں رہا ہے، اور اب اسے ہندوستان لے کے آ گیا ہے۔ مایا تو پہلے کی طرح تنہا ہے۔ مایا نے کبھی شکایت کی تو کان نہیں دھرے، درشتی پر اتر آیا۔ شادی کے اتنے مختصر عرصے ہی میں دونوں کے درمیان کشاکش شروع ہو چکی ہے، اور آگے بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا۔ میں تو بہت ہراساں ہوں اور دعائی کر سکتا ہوں دونوں کے لیے۔ پروفیسر اپنی دھن میں کہتا گیا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مایا کے لیے کتنا گداز رکھتا ہے۔ مایا نے ایک جانب سے شوہر کا بازو پکڑ لیا تھا۔ دروازے کے قریب رکھی کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھ گئے۔ ٹونی کی طلبی پر خدمت گار ان کے لیے شراب لے آئے۔ میں نے دور سے دیکھا مایا نے شوہر کو رکنا چاہا تھا لیکن وہ جام اٹھا کے ایک گھونٹ میں حالی کر گیا اور رقص میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور کیا دماغ میں آئی کہ لمحے بھر بعد پھر بیٹھ گیا۔ ٹونی نے بازو پھیلا کے مایا کو رقص کی دعوت دی تھی۔ مایا نہیں اٹھی۔ رقص کرتے جوڑوں کے پاؤں ان کے جسم سازوں کے زیر و بم سے بندھ گئے تھے۔ ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں رہا تھا۔ ساز انہیں جہاں چاہتے لے جاتے اور واپس لے آتے۔ موسیقی میں بھی حکومت کی کیسی خو ہوتی ہے، سننے والے کو اپنا تابع کر لیتی ہے۔ گورے حکمراں بھی اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، مگر وہ اطاعت ہی کیا جس میں آدمی کی رضا شامل ہو۔ میری اور پروفیسر کی نظریں مایا پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا شوہر برنارڈ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں تھرک رہے تھے۔ ٹونی بھی وجد کی کیفیت میں تھا۔ کسی لمحے اس نے برنارڈ کی توجہ ہماری طرف مبذول کی۔ برنارڈ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ مایا نے اس کا بازو تھپک کے کچھ باور کرانے کی کوشش کی۔ برنارڈ ایک دم اٹھ گیا۔ مایا نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا لیکن وہ اسے روکنے میں ناکام رہی۔ ٹونی بھی برنارڈ کے ساتھ تھا۔ ان کا رخ ہماری جانب تھا۔ دونوں کو اتنا ہوش تھا کہ رقصہ جوڑوں کے انہماک میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ہماری میز کے سامنے آ کر برنارڈ رک گیا اور کسی تمہیدی کلمے کے بغیر اس نے پروفیسر کو مخاطب کیا۔ آپ کو معلوم ہے پروفیسر، یہ جگہ کن کے لیے مخصوص ہے؟ پروفیسر نے خوش خلقی سے برنارڈ اور ٹونی کو بیٹھنے کی دعوت دی اور نرمی سے بولا، یہ میرے مہمان ہیں۔ صرف منتخب ہندوستانی معززین کو یہاں داخلے کی اجازت ہے۔ یہ نظم و ضبط کا معاملہ ہے۔ برنارڈ نے تلخی سے کہا، یہ نہایت معزز لوگ ہیں۔ میں درخواست کر کے انہیں یہاں لایا ہوں، اور واقعہ یہ ہے اپنے موضوع پر میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ پروفیسر کے لہجے کی شائستگی جبری تھی۔ آپ انہیں کتنا جانتے ہیں؟ آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے ہم ملے ہیں۔ آپ پہلی بار ہندوستان آئے ہیں۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی رعایا سے رسم و راہ کے کچھ قواعد و ضوابط طے کیے ہیں۔ آپ کو وہاں رہنما ہدایت ضرور دی گئی ہوں گی۔ برطانوی حکومت نے مجھے بھی یہاں ایک ذمہ داری تفویض کی ہے۔ پروفیسر کبیدہ ہو کر بولا، یہاں ہر طبقے کے لوگوں سے ملاقات میرے کام کا حصہ ہے، اور میجر تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ میرے ان مہمانوں میں سے ایک انگریزی خوب سمجھتا ہے۔ سمجھا کرے، میں ضوابط کی بات کر رہا ہوں۔ میجر برنارڈ نے زہریلی آواز میں کہا، یہ سلوک ہماری روایات کے منافی ہے۔ مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے۔ آپ خود روایت شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں پروفیسر۔ بہتر ہے انہیں عزت سے رخصت کر دیجیے، ورنہ۔ میں فوراً اٹھ گیا۔ میرے ساتھ جمرو اور زورا بھی۔
پروفیسر شدید ذہنی خلفشار سے دوچار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے ٹھہرے رہنے کی منت کی۔ ادھر سے مایا بھی ہماری طرف بڑھی تھی۔ لمحوں میں ہم نے دروازہ عبور کر لیا۔ دروازے سے باہر آتے ہی جمرو نے میرا کندھا پکڑ لیا۔ کیا بولتا تھا وہ حرام کا جناب بندر کی اولاد؟ جانے دو، میں نے تپیدہ آواز میں کہا۔ نہیں لاڈلے، اس کی ماں کی میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ پھر جانے دو مجھے۔ جمرو کا جسم پھڑکنے لگا تھا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ نہیں ابھی نہیں، اس وقت نہیں، اور اس طرح نہیں، میں نے سختی سے کہا۔ دیکھیں گے پھر۔ بٹھل عرشے کے ایک ستون سے ٹیک لگائے بیڑی سے دھواں کشید کر رہا تھا۔ وہ ایک ماہی خور کی جانب متوجہ تھا جو اس کے قریبی جہاز کی ریلنگ پر سستانے آ بیٹھا تھا۔ بے کراں سمندر پر ڈولتے جہاز اور کشتیاں ان آبی پرندوں کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوتے۔ جب دل چاہا سستا لیا، نہ تھکن سے ڈوب مرنے کا ڈر، نہ بار بار ساحل پر لوٹنے سے وقت کا ضیاع۔ دفتن بگلے نے سمندر کی جانب زکند بھری اور اوجھل ہو گیا۔ شاید اسے شکم پوری کا سامان نظر آ گیا تھا۔ جسمانی تناؤ کے اخفا کے لیے میں نے شانے جھکا دیے، اور آنکھیں تو ادھر سے ادھر پھیری جا سکتی ہیں۔ بٹھل کی آزمودہ کار برفیلی گولی میں مسلسل چبا رہا تھا، لیکن میجر برنارڈ کی سلگائی ہوئی آنکھ فزود تر ہی ہو رہی تھی۔ واقعتاً میری کیفیت زورا اور جمرو سے مختلف نہ تھی۔ میں نے ان سے کہہ تو دیا تھا کہ میرا بھی خون کھول رہا ہے، مگر خون کھولنا ایک بے محل محاورہ تھا، حال اسے کہیں سوا تھا۔ ہم خاموشی سے بٹھل کے پاس جا بیٹھے۔ بگلا اپنی چونچ میں استطاعت سے بڑی مچھلی دابے ریلنگ پر پھر فروکش ہو گیا۔ مچھلی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ بگلے نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے مچھلی کو زمین پر پٹخ مارنے کی مناسب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بٹھل خوب شوق سے تماشا گیر تھا۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں سی مسکراہٹ کلکاریاں مار رہی تھی۔ اس کی بچکانہ محویت دیکھ کے میرا غصہ تمام ہو گیا۔ اس کے چہرے پر میں نے بہت ہی کم تاثرات کی حکمرانی دیکھی تھی۔ سختگی تو اشتہار ہے، کوئی بھلا کب تک چھپائے۔ جا رے ناڑی، بے استادہ شکاری ہے، میاں پاس کچھ عمریہ اور گزار جا کے، بٹھل نے بگلے کے غم میں سر دھنتے ہوئے کہا، کیونکہ مچھلی بگلے کی چونچ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے جہاز کی اور آ گری اور اچھلتی ہوئی سیدھی بٹھل سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کی قسمت اس کے ساتھ اور تیرے داد تیرے ساتھ۔ بٹھل نے چشم الزون میں مچھلی کو پونچھ سے پکڑا اور کلائی کے خفیف جھٹکے سے اسے سمندر کی طرف فضا میں اچھال دیا۔ ماہی خور مچھلی کے ساتھ ہی فضا میں اچھلا، مگر مچھلی اپنی عمر ساتھ لائی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ کھانے کی کشتی میں تمام سامان جوں کا توں تھا، سوائے مچھلی کے ایک آدھ ٹکڑے کے۔ کھا لیں گے رے، آپ ادھر ہی جا کے کھائیں گے۔ بٹھل نے ہماری طرف نہیں دیکھا، وہ پرشوق نظروں سے ریلنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی استاد گھر جانا مانگتا ہے، زورا نے جمرو کی طرف آنکھ مٹکائی۔ پہنچا دو رے جدھر سے آئی ہیں، بٹھل بدبدایا۔ اس نے رخ ہماری طرف پھیر لیا تھا۔ خلاف طبع اس کے چہرے کا پتھر بھر بھرا رہا تھا اور کوئی رمق تھی جو خاکستر سینے میں چمچما رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ جمرو نے دیر نہیں لگائی، تلی ہوئی مچھلی اور جھینگوں سے بھری کشتی آنن فانن اٹھا کے ریلنگ سے باہر اچھال دی۔ جگہ خالی ہوتے ہی بٹھل نے پاؤں پسار لیے۔ میرے جی میں آئے کہ کچھ کھا مروں، بس اب بمبئی یا فیض آباد اسے کہیں نہ کہیں ٹکنا ہوگا۔ اسی کو شوق ہے لاشا گھسیٹے پھرنے کا، تو جائے تنہا۔ میجر برنارڈ کے سلگتے ہوئے جملے اور چرمرایا ہوا بٹھل۔ اچھی کیمسٹری تھی۔ میرے جسم سے پھر آگ نکلنے لگی۔ تھوڑا کھا کے آئے ہو؟ بٹھل نے چمکارتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمارے چہرے پر نوشتے پڑھ لیے تھے۔ ماں قسم استاد، اکھا جنت ہے، اور حور بھی ہے، اور لنگور بھی۔ جمرو نے زورا کے مصرے پر گرا لگائی۔ بٹھل جھانسے میں نہیں آیا۔ کچھ دیر ہم تینوں کی طرف بغور دیکھا کیا، جیسے اس نے سب کچھ جان لیا۔ پھر سر کو خفیف جھکایا اور آنکھیں موند لی کہ ہندوستانی کسی کی دستے نگر نہیں ہوا کرتی۔ خاموشی کریدنے سے گریز کار محال بھی ہے، کار خیر بھی۔ آنکھیں میچ لو رے، بس گھنٹے ہیں، ادھر جلدی سے اینڈنے کو نہیں ملے گا، بٹھل نے نیم باز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر آنکھیں میچ لیں۔ مجھے پیرو کی گیتا اس کی بولی میں ہمکتی دکھائی دی۔ کیا کہے گا ان سے؟ رانی گیتا اور پھر پیرو دادا کا خیال چھم سے در آیا، جیسے اندھیری رات میں چاندنی کے ہلکورے، تازہ تازہ اور جوان جوان۔ جہاز ٹھمک ٹھمک پھسلتا جا رہا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے سمندر کی اور اتر رہا تھا۔ میجر برنارڈ کی شعلہ خیز نگاہیں بھی جاتے دن کے ساتھ ساتھ رخصت ہونے لگی۔ ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ زور آزمائی، نتیجہ انگیز داؤ پیچ، چاقو زنی کے حیران کن کرش میں زیادہ سے زیادہ میجر برنارڈ اور ٹونی کو پچھاڑ لیتے، مار گراتے، پھر کیا ہوتا؟ کہاں جاتے؟ اس جہاز میں کون سے رستے، کون سے دروازے تھے؟ کوہنیوں میں ٹھسی گوری فوج سے مقابلہ کرتے،
پھر وہی دنگا، وہی فساد، خون سے عبارت، بھاگتے دوڑتے چھپتے پھرتے دن رات، سب کچھ بے فائدہ لا حاصل۔ زورا اور جمرو بھی سوتے چہروں کے ساتھ لیٹ چکے تھے۔ انہیں انگریزی کی معمولی سی جانکاری ہوتی تو میرے روکے سے نہ رکتے، مگر میں نے ایسا کیوں کیا؟ میجر کے نوکیلے کاٹدار الفاظ، آگ برساتی انگارہ آنکھیں مجھے مہمیز کیا کرتی، حقستر بھی نہ کر سکی۔ یکایک میرے اندر وہی پرانا رفیق کار، ہمدم، خداگی نفرت کا جوالا مکھی پھٹ پڑا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، میں جیسے ہلا میں بیٹھا رہا۔ آگ کے گولے مجھ پر برستے بھی رہے اور مجھ پر پھوٹتے بھی رہے اور بجھ بجھ کر محیب اندھیرے میں گم ہوتے رہے۔ وٹھل، زورا، جمرو سو چکے تھے، شام بھی ڈھل چکی تھی۔ عرشے پر مسافر کیڑوں کی طرح آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں 4-5 کی ٹولیاں جمی تھی، جن کے بیچ سے چائے کا دھواں اڑ اڑ کے اپنی ہم جنس مگر صد ہوا سے گلے مل رہا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیوں پر مبنی دھیمی سرگوشیاں، دبے دبے کہکہوں سے بوجھل آوازیں اور جہاز گیر ہوا کا شور یک رساں اور یک روح معلوم پڑتا تھا، لیکن یہ میرے اندر سر پٹکتی چیخوں کے سامنے ہیچ تھا۔ حفظے دم سے سینہ جکڑنے لگا۔ میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عرشے پر نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سائبان کے ستونوں میں تاکچیاں بنی ہوئی تھیں جن میں شام ڈھلے کندیلیں رکھ دی گئی تھیں، جو اس وقت ٹمٹما رہی تھیں۔ کیبنوں والا حصہ جگنوؤں سے چمک رہا تھا۔ گمان پڑتا تھا کہ جہاز کے اس وسیع و بلند گوشے پر جگنوؤں کا جھنڈ اتر آیا ہو۔ انجن کی گول چمنی اوپر تک چلی گئی تھی، جس سے نکلتا گاڑھا دھواں رات میلی کر رہا تھا۔ میں بکھرے ہوئے لوگوں سے پیر بچاتا دنبالے کی جانب چلا آیا۔ اندازاً پاؤں پھٹنے تک جہاز بمبئی کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتا۔ میں ریلنگ سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ نیچے کالے سیاہ سمندر میں دور تک ایک سلوٹ دار لکیر تھی، جو جہاز کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ چاروں اور حد نگاہ تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جہاز کے انجن کی مدھر گڑگڑاہٹ سناٹے کا وقار مجروح نہیں کر رہی تھی۔ نیم سرد ہوا کے تپیڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ میری نظریں سیدھ میں بھٹک رہی تھی، جہاں گاڑھا اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ سینے پر کچھ ٹٹولنے لگے، مالا اس کے لمس سے معطر تھی، جیسے لمحہ بھر پہلے اس نے چھوا ہو۔ دفعتاً کوئی بالکل میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ عین میرے برابر بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہونے اور دیکھنے سے گریز کیا۔ ریلنگ پر جمے میرے دائیں ہاتھ کی پشت پر حرارت آمیز ریشمی لمس کا احساس ہوا تو میں نے دیکھا اس کا ہاتھ شفاف چاندنی سے دھلا تھا۔ آپ رو رہے ہیں مسٹر بابر؟ دھیمی اور نگمگی آواز میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی اور نہ ہی غیر شناسا، وہ مایا تھی۔ اور اس وقت شرمندگی کا اظہار بے معنی ہے مسٹر بابر، اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے آنے کی توقع تھی، میں نے شائستگی سے اپنا ہاتھ ریلنگ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام انگریزوں کو یکساں نہیں سمجھتے، اس نے اپنا ہاتھ سرد اور برفیلی ریلنگ پر جماتے ہوئے کہا۔ میں نے وزردار مسکراہٹ سے اسے جواب دیا۔ پروفیسر تھامسن نہایت افسردہ اور گرا بار ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آنے کا قصد کیا، لیکن ان میں آپ کا سامنا کرنے کی تاب نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے شوہر نے ان کی حقیقی شان و شوکت چھین لی ہے۔ اس کی آواز ارزودہ اور لہجہ پر ملال تھا۔ وہ میرے کچھ اور قریب آ گئی۔ دخلے در معقولات مجھے بے طرح کھلی تھی۔ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں جہاز کے اس حصے میں موجود ہوں مسز برنارڈ؟ میں نے دانستہ اسے شوہر کی نسبت سے پکارا، حالانکہ اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انگریز خواتین ادھیڑ عمری سے قبل شوہر کی کنیت سے پکارے جانے کو ناشائستہ سمجھتی اور ناگوار بھی۔ برنارڈ نشے میں بہک رہا تھا۔ میں نے زیادہ تر اسے صلح پسندی اور انصاف کی طرف مائل دیکھا ہے۔ اس نے سفید اسکرٹ اور سفید ہی بلاؤز پر فر کا بھورا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شانوں پر جھولتے اس کے سیاہ بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے، گویا کہ رقص کر رہے تھے۔ گہری لال سرخی سے اس کے ہونٹ اندھیرے میں بھی خوب چمک رہے تھے۔ مجھے یاد آیا، آپ 50% مشرقی بھی ہیں۔ ہو، کیا مطلب مسٹر بابر؟ مشرق میں عورتیں شوہر پرست ہوتی ہیں، یہاں خاوند کی حمایت اور یکجائی عبادت سمجھی جاتی۔ آپ بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اس نے جذب بس ہوتے ہوئے کہا۔ برنارڈ اور میں اکٹھے کھیل کود کے جوان ہوئے، اس سے خوب واقف ہوں۔ میں آپ کے پاس اس کی صفائی دینے نہیں آئی۔ معافی کی خواستگار ہوں۔ برنارڈ نے زیادتی کی ہے، ایک حاکم دوسرا محکوم، کیسی زیادتی اور کیسی معافی؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ بات تو پورے ہندوستان کی ہے۔ پروفیسر صاحب شاید مزید کسی عقدہ کشائی کے منتظر ہوں گے۔ آپ بہت شاندار انسان ہیں، غصہ آپ کو اور شاندار بناتا ہے، اس نے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے جواب میں کہنا چاہا کہ جاہو حشم کا شہرہ ہی تو ہندوستان کی بدقسمتی رہی ہے، جو کشاں کشاں فاتحین کو یہاں کھینچتی رہی ہے، لیکن ناگوار خاطر ہوا، مجھ سے کچھ کہا نہ گیا۔ برنارڈ آپ کو وہاں سے اٹھانے پر قادر نہیں تھا،
آپ از خود ہی چلے آئے۔ پروفیسر تھامسن نہایت قابل عزت اور بااثر ہیں، ان کی رسائی کا ہم پلہ اس جہاز میں کوئی نہیں۔ پروفیسر تھامسن کی ہماری سماجی حیثیت اور ہر مرتبے تک رسائی نہیں، جب بھی وہ ہمیں وہاں لے گئے، لیکن ہمیں اپنی اوقات کا بخوبی ادراک ہے، تبھی ہم وہاں سے چلے آئے۔ میں جواباً کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان سے جملے خود بخود پھسل گئے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے خوشگوارانہ انداز میں گفتگو کا رخ موڑنا چاہا۔ ہاں، نہیں، ہاں ہاں۔ غیر متوقع سوال سے میں ہڑبڑا گیا تھا۔ کیا خوب سوال تھا کہ سوال بھی متاع جاں، جواب بھی متاع حیات۔ انگلستان کے مرد شادی چھپانے کے فن سے خوب آشنا ہے، مایا نے اٹھلا کے کہا۔ وہ میری خاموشی سے من پسند معنی کشید کر رہی تھی۔ خفیف انداز میں وہ میرے کچھ اور قریب ہوگی۔ میں چپ ہی رہا، جیسے کسی نے قوت گویائی یکدم سلب کر لی ہو۔ چیرے گئے پانی کی چرچراہٹ بھلی لگ رہی تھی۔ تیوہیکل سفینہ تیر کیا رہا تھا، بس پھسلے جا رہا تھا۔ جہاز کسی ساحل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ دائیں جانب اور مدھم مدھم روشنی کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ بستی تھی یا چھوٹا ساحلی شہر۔ چاندنی مایا کے سراپے کو شرابور کر رہی تھی۔ تیز ہوا کے تپیڑوں میں اس کے تراشیدہ بال مسلسل لہلہا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج تھی، نغمگی اور سریلا۔ میرے ماں باپ کے درمیان مثالی محبت تھی۔ میرے والد کی والہانہ چاہت اور ورفتگی کے باوجود خود کو کمتری کے احساس سے آزاد نہیں کر سکی تھی۔ مایا نے کچھ توقف کے بعد خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے دلنشیں انداز میں بولتی تھی۔ اس کے شستہ انگریزی لہجے میں پنہاں مشرقیت گو کہ اپنا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن انکار بھی نہ تھا۔ دلجوئی کی ہر کوشش ان کی ارزدگی میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ انگلستان کی ہر چیز پر ہندوستانی تمثیل لایا کرتی، جو والد صاحب کو ناگوار گزرتی، لیکن وہ خندہ پیشاں تھے۔ گرانی طبع کے باوجود ان کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں میری دلجوئی کی ہے۔ آپ اس بے قرار سمندر سے پوچھئے کہ اس تیوہیکل فولادی جہاز کی اوقات اس کی نظر میں کیا ہے۔ جو جواب بحر بے قرار کا ہوگا، وہی مجھ ناچیز کی اوقات و بساط ہوگی۔ خوب، چہ خوب مسٹر بابر، کیا خوبصورت طور سے جواب گو ہوئے ہیں آپ۔ والدہ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانی مزاج کی بے جا عاجزی و انکسار نے اس کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال رکھا ہے۔ والدہ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانی مزاج کی بے جا عاجزی و انکسار نے اس کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال رکھا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بے سختہ بولی۔ اس کی گویائی میں وقار بدرجہ اتم موجود تھا۔ میں خاموش رہنا چاہ رہا تھا۔ مسلسل پہلو تہی کے باوجود جوابی فقرہ میری زبان سے خود بخود ہی پھسل جاتا تھا۔ وہ میرے اندازے سے کہیں بڑھ کر غواص تھی۔ میں اسے پڑھ رہا تھا اور وہ مجھے مہمیز کر رہی تھی۔ جس توجیہ کو آپ کی والدہ عاجزی و انکسار کہتی تھی، وہ در حقیقت اپنی ذات سے عدم شناسی ہے۔ ہندوستان کے لوگ خود کو فریب دینے کے لیے اسے عجز و انکسار ہی پر محمول کرتے ہیں، اور یہی بیان ہندوستان کے گلی کوچوں سے مغرب کے در و بام تک پیغام بن کر پہنچ گیا۔ وضاحت کریں، آپ نے سرکس کا شیر دیکھا ہے مسز برنارڈ؟ میرا لہجہ کوشش ناتمام کے باوجود تلخ ہو گیا۔ ہاں، کئی بار، مایا نے فوراً جواب دیا۔ اس کی آنکھیں شوق سے بھبکنے لگی تھیں۔ سرکس میں شیر کے علاوہ اور بھی جانور ہوتے ہیں، ریچھ، کتے، بنمانس، بندر، سانپ، اشدہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، وہیل اور ڈولفن مچھلیاں بھی اب سرکس کی زینت بننے لگی ہیں۔ ان مختلف نوع جانوروں کو اشاروں پر نچانے والوں کی ایک ہی قسم ہے، وہ ہے حضرت انسان۔ میں نے دانستہ توقف کیا۔ ہاں، بات جاری رکھیں، وہ مچلتے ہوئے بولی۔ کیا یہ جانور طاقتور اور زور میں انسان سے کم ہیں؟ ہم پلہ ہیں؟ بالکل نہیں۔ عجز و انکساری نے ہندوستان کے گلے میں پٹانی ڈالا۔ ہندوستانی سرکس کے جانوروں کی مثال ہیں۔ انہیں سیلاب بے اما کی قوت کا اندازہ نہیں۔ انگریز کے پاس مداری کی طرح بدترین و انتظامی صلاحیت موجود ہے، اور ہندوستان کے لوگوں کے پاس اپنی طاقت سے عدم واقفیت مداری کرتب دکھا رہا ہے، اور شیر سرکس میں ناچ رہا ہے۔ میں آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ طاقت تو سامان حرم میں پوشیدہ ہے، اس سے ہمارے لوگ مالا مال ہیں۔ بمبار، طیارے، گولہ بارود، خودکار بندوقیں، ٹینک، تربیت یافتہ فوج، بہترین مواصلاتی نظام، سب سے بڑھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہزار جہتی قوت انگریزوں کے پاس ہے۔ آپ کس بل پر ہندوستان کے لوگوں کو طاقتور کہہ سکتے ہیں؟ مداری اور شیر میں جو فرق ہے، بینہ ہندوستانی عوام اور انگریزی حکومت میں وہی فرق تو ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں، میں نے ایک دم قطعی اور اختتامیہ لہجے میں کہا۔ اس کا جواب مجھے کچھ سطحی سا لگا، اور کچھ اس کے انداز میں یک در آنے والے فخر و انصبات نے طبیعت کو مکدر کر دیا تھا۔ لطف کلام نہ رہے تو دلیل کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، اور لطف کلام تو
مخاطب کی فکری برتری کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ لاجواب ہوئے ہیں یا جواب دینا نہیں چاہتے؟ وہ گھبراہٹ سے بولی۔ اس نے میرے چہرے پر نمودار ہونے والی ناگواری بھانپ لی تھی۔ اس لمحے وہ بہت اچھی لگی۔ میری زبان پھر متحرک ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لوازمات دنیا پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سبھی کچھ فطرت کے مسلمہ اصولوں کے ماتحت ہے۔ فطری اصولوں کی ابدیت کو آج کا جدید انسان بھی تسلیم کرتا ہے۔ ہندوستانی شریف النفس ہوتے ہیں، وہ بڑبڑائی، جیسے کوئی نکتہ اس کی دسترس میں آ گیا ہو۔ وہ چونک کے بولی، آپ نے انسان کے مساویانہ درجے اور امتیاز کی بات کی۔ آپ کے نزدیک فاتح اور حکمراں میں فرق ہے، لیکن حکمران اور رعایا کے درمیان عدم مساوات کا جو وسیع پاٹ ہے، اسے کیا کہیں گے مسٹر بابر؟ اس کے لہجے میں بے انتہا دلچسپی اور کمال شوق تھا۔ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے قانون فطرت کا تھوڑا بہت ادراک از حد ضروری ہے مسز برنارڈ۔ مجھے مایا پکارے جانا پسند ہے۔ اس کے لہجے میں تپش بھی تھی اور لرزش بھی۔ میں نے اس کے اعتراض پر تبصرہ کرنے کی بجائے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ لطف کلام گویا در آیا۔ میری آپ سے چند گھنٹوں کی ملاقات ہے۔ اس مختصر جہاں کاری کے باوجود یہ سوال میرے ذہن میں کلبلایا ہے۔ اچانک جھجک مانع ہوئی اور میں سوال کرتے کرتے ٹھہر گیا۔ اس نے قطع کلامی کو میرے طرز بیاں پر محمول کیا، بےتابی سے کچھ دیر میرے بولنے کا انتظار کیا، لیکن جب خاموشی کئی لمحوں پر محیط ہو گئی تو وہ مضطرب ہو کر بولی، براہ کرم پوچھیے۔ ماریا، میجر برنارڈ آپ پر مزید کتنے عرصے حکومت کر سکتا ہے؟ میرے منہ سے ایک دم چاقو نکل گیا۔ اس کا چہرہ دفتن تاریک پڑ گیا تھا، ابلتی دمکتی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ آپ کا جواب ہی ہندوستانی عوام کا انگریز سرکار کو پیغام ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا مدعا تمام کر دیا اور وہ ایک ٹک مجھے تکتی رہی، جیسے کوئی خلا میں جھانکتا ہو۔ میرے سوال نے اس کا یقین، اعتماد اور سر سے سائبان کھینچ لیا۔ مگر بھی صحیح، آخر وہ عورت تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اچانک جیسے بجلی کوندی، وہ مجھ سے لپٹ گئی اور زاروں زار رونے لگی، بھل بھل ابلنے لگی۔ آپ نے یہ کیسے سمجھا مسٹر بابر؟ میں نے اسے دھیرے سے لدا کرنا چاہا۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ سامنے کی بات ہے، رات کا یہ وقت ہے ہی خاوند اور زوج کے لیے، اور آپ اس کے برعکس خاوند کو چھوڑ کر اس کے ماتوب کی دلجوئی کرنے چلی آئی ہیں۔ میں برنارڈ سے نفرت کرنے لگی ہوں، جس کا اظہار وہ ادراک آج پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آج یوم آگہی ہے مسٹر بابر۔ اس کا لہجہ گلگیر تھا، وہ بدستور سسک رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھ پر تو کسی کا سکہ روا دما تھا۔ ایک بلا شرکت غیر حکومت تھی، نہ ہجر کا قلعہ، نہ وصال کی امید، نہ سود و زیاں کا حساب۔ یہی ایک پرشوق آبلہ پائی ہم رکاب ہے، نہ تشنگی کا احساس، نہ سرابی کی لذت۔ کتنی صدیاں بیتی ہیں اس زیر چشم کو دیکھے، اور کوئی لمحہ تھا جو وہ اوجل ہوئی ہو۔ کورا کی حکومت کیسی شاندار تھی، پایا تخت پر اس کی گرفت کیسی پراسرار تھی، جس سے نہ سپاہ کی ضرورت نہ غلاب کا خوف۔ میں نے ایک جھٹکے سے مایا کو خود سے علیحدہ کرنا چاہا کہ یکدم جیسے دائیں کاندھے کا جوڑ کھل گیا۔ ضرب نپی تولی اور زوردار تھی، شدید درد نچلے دھڑ تک سرایت کر گیا۔ اس سے بیشتر میں صورتحال کو سمجھ پاتا۔ میرے سر پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ساتھ ہی مایا کی دل دوز چیخ ابھری۔ وہ چیختی ہوئی دمبالے پر فرش پر جا گری۔ میرے سر میں بڑی زوردار آواز سے گھنٹے بجنے لگے، منظر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے بے اختیار سر کو تھاما اور لہرا کے مایا کے اوپر ہی گر پڑا۔ ہندوستانی کتیا کے بچے، تیری اتنی اوقات، اتنی جرت! وہ میجر برنارڈ کی آواز تھی، غیظ و غضب سے بھڑکتی ہوئی۔ مغالطات کا طوفان اس کی زبان پر امڑ رہا تھا، ہیجان، وحشت، جنون اور بہت کچھ اس کے لہجے میں عیاں تھا۔ میں نے خود کو دائیں ہاتھ کے زور پر اٹھا کے مایا پر سے ہٹانا چاہا، مگر بازو نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دفتن بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگی۔ برنارڈ نے پوری قوت سے لات ماری۔ میں الٹ کے فرش پر چت ہو گیا۔ اب سارا منظر میرے سامنے تھا۔ برنارڈ اور ٹونی مایا کے سرہانے کھڑے تھے۔ وہ پھٹ پڑنے کو تھا، اس کے منہ سے کف بہہ رہا تھا، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، وہ نشے میں جھول رہا تھا۔ مایا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دفتن برنارڈ نے جھک کے اسے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ ہندوستانی کتیا کی بچی حرام زادی، گلچھرے اڑانے ہندوستان جا رہی ہے۔ برنارڈ نے مایا کے بال پکڑے ہی ڈھیلے ہاتھ کا تماچا رسید کر دیا۔ میرے لیے حواس بحال کرنے کا یہی موقع تھا۔ بقول بٹھل کے تلوے اور زمین کے گٹھ جوڑ کے ساتھ زندگی جڑی ہے۔ جس کے تلوے نے زمین چھوڑ دی وہ گیا۔ میں نے سانس روک کے جسم میں اٹھنے والے شدید درد کو ناقابل برداشت کیا۔ ظالم نے نپی تلی ضربیں ماری تھیں۔ برنارڈ یقیناً لڑائی بھڑائی کے فن میں تربیت یافتہ تھا۔ وہ مایا کو بری طرح تھپڑا رہا تھا۔ مایا اس کا منہ نوچ رہی تھی اور ترکی بہ ترکی اسے مغالطات کا جواب دے رہی تھی۔ ٹونی ان دونوں کو جدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگوں کو قوس کی مانند اوپر اٹھایا اور پشت کے زوردار جھٹکے سے تلووں کو زمین کی طرف گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔
اگر میں کروٹ کے بل کھڑا ہوتا تو ایک لمحہ ایسا ضرور آتا جب وہ تینوں میری نظروں سے اچھل ہوتے، اور یہ سارا کھیل ہی نظر کی چوکسی کا ہے۔ معمولی سی غفلت مجھے ایک اور نپی تلی ضرب سے ہمکنار کر سکتی تھی، جس کا میں اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کے برنارڈ نے مایا کو ٹونی کی طرف دھکیلا اور تمنچا نکال کے مجھ پر تان لیا۔ شدید غصے سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ نشے میں ڈولتے ہوئے جنونی سے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کم از کم 3 گز کے فاصلے پر تھا۔ جیب سے چاقو نکالنے کی مہلت نہیں تھی، چائے کا کھٹکا دبا کے اسے کھولا جائے۔ میں نے ایک سوئی سے نظریں تمنچے پر جما دی۔ لبے کی خفیف تحریک پر میں حرکت کے لیے تیار تھا، لیکن گولی سے بچ نکلنے کے آثار مفقود تھے۔ تیسرے درجے کے شہری، تمہاری اوقات بھوکی مچھلیوں کی خوراک سے زیادہ نہیں۔ حرامی کتے! برنارڈ وحشیانہ انداز میں پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی گردن کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ میری کنپٹیاں سلگنے لگی، دماغ میں کچھ پکنے لگا۔ وہ گولی ہی چلا سکتا تھا، لیکن اس عرصے میں اس کی گردن کی ہڈی ضرور تڑکائی جا سکتی تھی۔ کتیا کے بچے، چل پیچھے کی طرف چل، اس نے چیختے ہوئے کہا اور پستول سے مجھے ریلنگ کے ساتھ لگنے کا اشارہ کیا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بٹھل کی برفیلی گولی جل کے خاکستر ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، مزید کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ادھر مایا ٹونی کی گرفت میں بے طرح پڑپڑا رہی تھی۔ اس کی چیخیں کافی تیز تھیں۔ برنارڈ پر جس لگانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ وہ فوجی آفیسر تھا، اس کا نشانہ خطا جانے کا امکان ندارت تھا۔ میں نے پنجوں کا دباؤ زمین پر دیا کہ بٹھل نظر آیا۔ وہ برنارڈ کے عقب میں پنجوں کے بل دمبالے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ بٹھل نے نظریں چار ہوتے ہی مجھے برنارڈ کا حکم ماننے کا اشارہ کیا۔ میری سانسیں جہاں تھیں وہیں رہ گئیں۔ ٹونی کی نظر کسی بھی لمحے بٹھل پر پڑ سکتی تھی، لیکن وہ مایا سے الجھا ہوا تھا اور کچھ میری جانب بھی متوجہ تھا۔ وہ برنارڈ کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے الٹے قدموں دمبالے کی ریلنگ کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ بٹھل دھیرے دھیرے برنارڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گز سوا گز کی دوری رہی تھی۔ معمولی سی آہٹ یا ٹونی کو موجودگی کا احساس بٹھل یا مجھ میں سے کسی ایک کی جان لے سکتا تھا۔ میں چند قدم کھسک کے ریلنگ سے لگ چکا تھا۔ ریلنگ پر چڑھو اور سمندر میں کود جاؤ، میرے حکم کی فوراً تعمیل کرو۔ برنارڈ کے چہرے پر یکایک ایک مخصوص اور زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قاتل بھی اور متجسس بھی۔ بلا شبہ بپھرے ہوئے سمندر میں تھک ہار کے ڈوب مرنا گولی کی موت سے زیادہ ہولناک و روح فرساں تھا۔ بٹھل اس کے سر پہ آ چکا تھا۔ کود جاؤ سمندر میں، ورنہ تمہاری ٹانگوں میں گولیاں مار کے سمندر میں پھینکوں گا، لیکن زندہ ہی۔ اس نے تمنچے سے مجھے ہانکا، پھر تضحیکانہ لہجے میں بولا، پوربند قریب ہے، تیرتے ہوئے ادھر پہنچ جانا۔ میں برنارڈ کی جانب پست کیے بغیر ریلنگ پر چڑھنے لگا تو بٹھل نے سخت نظروں سے گھورا۔ میں الجھ گیا۔ کچھ تھا جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ دفعتاً بٹھل کا سر برنارڈ کے عقب سے غائب ہو گیا۔ اس کے عین پیچھے پروفیسر تھامپسن اور زورا نظر آ رہے تھے۔ جمرو بھی یقیناً انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر کوندا لپک گیا چشم و زون میں۔ برنارڈ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ بٹھل نے نیچے بیٹھ کے خاص انداز میں برنارڈ کے دونوں ٹخنے اپنی جانب کھینچ لیے تھے۔ بٹھل نے اس کے ٹخنوں کو زمین سے اٹھا کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو برنارڈ کا پلک چبکتے ہی زمین بوس ہو جانا ناممکن تھا۔ تمنچا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے سیدھا میرے قدموں میں آ گرا تھا، لیکن میں نے تمنچا اٹھانے کی بجائے ٹونی کی فکر کی، جو عرشے کی جانب بھاگنے کو پر تول رہا تھا۔ مجھے بڑھتا دیکھ کے اس نے مایا کو میری جانب دھکیل دیا۔ میرے لیے فوری طور پر پلٹنا یا دائیں بائیں ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں مایا سے الجھ گیا۔ اس سے بیشتر میں مایا کو ایک طرف کرتا ٹونی نے دمبالے سے عرشے پر چھلانگ لگا دی۔ کیبنوں والے حصے تک ٹونی کے صحیح سلامت پہنچنے کا مطلب ہمارے لیے بے پناہ مشکلات تھی۔ میں نیچے جانے لگا تو بٹھل نے مجھے منع کر دیا۔ مسٹنڈا ادھر ہی ہے، سنبھال لے گا رے۔ وہ اچھلتا ہوا میری طرف آیا تھا۔ منہ دے آیا تھا تو بتانے میں تیرا حرجہ نہیں تھا۔ ایسے نہ ستایا کر۔ بٹھل سیدھا مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس نے 2 ہتھڑ میرے سینے پر مارا، پھر بھڑک کے اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ برنارڈ اوندا پڑا ڈکرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون کی پتلی لکیر بہتی ہوئی ریلنگ تک چلی گئی تھی۔ نیچے گراتے ہی بٹھل نے دونوں ٹخنے اس کے کولوں سے ملا دیے تھے۔ پھر اتنی ہی تیزی سے اس کی مڑی ہوئی ٹانگوں پر گرا تھا اور گرتے ہوئے اس نے کوہنی کی کاری ضرب کمر کے عین درمیان میں ریڑھ کی ہڈی پر لگائی تھی۔ برنارڈ کے زمین پر پڑے رہنے کے لیے یہ بہت تھا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مایا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا گٹ پٹ کر رہی ہے رے؟ بٹھل نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے مانی خیز نظروں سے مایا کو دیکھا۔ دفعتاً الجھن کا سرا میرے ہاتھ آ گیا۔ برنارڈ مجھ سے انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ بٹھل کیسے اس کی بات سمجھ رہا تھا اور مجھے تعمیل کرنے کے اشارے دے رہا تھا۔ میں نے بٹھل کی طرف دیکھا۔ چوکھٹا پڑھ لیتے ہیں رے، ان کی گٹ پٹ سانجی ہوتی ہے۔ بٹھل نے میری تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ بابا جی کچھ بولے ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے پروفیسر تھامپسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سہمے ہوئے ہمارے قریب آ گئے تھے۔
خدا کا شکر ہے مسٹر بابر، آپ کی جان بچ گئی۔ متوقع جواب طلبی کی۔ اب چندہ فکر نہ کریں، حکومت برطانیہ کے گرا قدروں میں شمار ہے۔ پروفیسر تھامسن نے حیرانی سے بٹھل کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے گڑگانوں کے جاٹ بمبئی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور اور حیرت انگیز انسان ہے۔ آپ کی اور آپ کے دوستوں کی رفاقت مطلوب خاطر ہے مسٹر بابر۔ اس اثنا میں زورا ٹونی کو کاندھے پر ڈالے دمبالے پر چڑھایا۔ اچھا خاصا شور و گل مچ چکا تھا۔ میں نے دمبالے سے نیچے جھانک کے دیکھا، وہ ایک دوسرے پر چڑھے کھڑے تھے۔ عرشے کے سوئے ہوئے مسافروں کی بڑی تعداد دمبالے کی سیڑھیوں پر جمع ہو چکی تھی۔ سبھی کی نظریں استعجاب اور فکر مندی سے ہماری طرف تنی ہوئی تھیں۔ سرگوشیوں اور چیمگوئیوں کی بھنبھناہٹ سمندری شور پر حاوی ہو چکی تھی۔ صورتحال ہماری توقع سے زیادہ گھمبیر تھی۔ بٹھل کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمایاں ہو چکی تھی۔ ہمارے چاروں طرف سمندر تھا اور جہاز پر ہماری گرفتاری یقینی تھی۔ فوجی آفیسر پر حملے کو انگریز غداری سمجھتے تھے، جس پر کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ پروفیسر تھامسن کو ہندوستان کی صورتحال کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا۔ وہ خلوص نیت سے ہمیں بے فکری کی تلقین کر رہے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ محض تسلیوں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ میں نے ان کی بات بٹھل تک بڑھانی مناسب نہیں سمجھی۔ وہ متفکر کھڑا رہا۔ عرشے پر ہجوم بدستور بڑھ رہا تھا۔ برنارڈ بے ہوش ہو چکا تھا، مایا اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پروفیسر تھامسن اس کی مدد کو بڑھے۔ دونوں نے مل کے برنارڈ کو سیدھا کر دیا۔ اس کا چہرہ خون سے تر بتر تھا۔ دفعتاً بٹھل نے آگے بڑھ کے برنارڈ کا گرا ہوا تمنچا اٹھا لیا۔ تمنچا میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے سرگوشی میں مجھے کچھ ہدایات دی۔ خود زورا اور جمرو کی طرف بڑھ گیا جو دمبالے کی سیڑھیوں پر کھڑے عرشے کے مجمع کو گھور رہے تھے۔ میں نے بٹھل کی بات پر پروفیسر تھامسن اور مایا کا اعتماد میں لیا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ پروفیسر تھامسن نے کہا، تمہارا ساتھی جہاں دیدہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرا واسطہ عظیم بہادر انسانوں سے پڑا ہے۔ اس سنگین صورتحال میں آپ چاروں کے چہرے پرسکون ہیں، نہ کوئی خوف، نہ سراسیمگی۔ نہایت افسوس ہے میں آپ کے پاس ایک مصیبت کے ہمراہ چلی آئی۔ آپ گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد برنارڈ کی غضبناکی کا مجھے بخوبی اندازہ۔ یہ کینہ پرور انسان ہے، آپ کو شدید نقصان پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کے ساتھی نے درست فیصلہ کیا ہے، میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گی۔ مایا نے پروفیسر تھامسن کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی والہانہ نگاہیں بصد شوق میرا طواف کر رہی تھیں۔ بٹھل نے ہر قیمت پر گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم آنے والے پل کی نوعیت کا اندازہ لگانے سے قاصر تھے۔ جہاز پر کم و بیش 100 کے لگ بھگ مسلح محافظ تو ضرور ہوں گے۔ بٹھل، برنارڈ، ٹونی، مایا اور پروفیسر تھامسن یرغمال بنا کے کسی قریبی ساحل پر اترنا چاہتا تھا۔ فی الحال ہماری بمبئی یاترا ملتوی ہو چکی تھی۔ یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ تاج برطانیہ سے براہ راست ٹکر۔ دفعتاً کیبن والے حصے سے گلگلہ بلند ہوا۔ بھگدڑ کی طرح لوگوں کا ریلا عرشے کے عقب کی جانب آیا۔ لوگوں کی بھنبھناہٹ چیخو پکار میں تبدیل ہو گئی۔ دفعتاً یکے بعد دیگرے کئی تمنچے دھاڑے۔ عرشے پر سناٹا چھا گیا۔ میں نے نیچے جھانکنا چاہا۔ بٹھل نے ایک دم میری طرف جست لگائی اور مجھے رگیدتا ہوا فرش پر پڑ گیا۔ چپکا پڑا رہ رے، مالک نے فرشتے بھیجے لگتے ہیں۔ میرے نیچے گرتے ہی تمنچا چلا اور گولی وہیں لگی جہاں کچھ دیر پہلے میرا سر تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کے دیکھا، زورا اور جمرو بھی ہمارے ساتھ ہی فرش پر لیٹے تھے۔ عقب میں پروفیسر تھامسن، ماریا، برنارڈ اور ٹونی لیٹے ہوئے تھے۔ استاد، بڑا لفڑا ہے۔ جہاز کے آجو باجو ڈاکوؤں کی کشتیاں لگ گئی ہیں۔ زورا نے بٹھل کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سرکتا ہوا بٹھل کے ساتھ آ لگا تھا۔ ڈاکو نہیں لگتے رے، بٹھل نے دھیمے سے جواب دیا۔ وہ خاصا متفکر دکھائی پڑتا تھا۔ میں نے بہت کم اسے اتنا فکر مند دیکھا تھا۔ دفعتاً ہمارے عقب میں ٹن ٹن کر کے کئی مرتبہ لوہا بچا۔ ہم چاروں چشم و زون میں پلٹے، گویا یک جان ہوں۔ ریلنگ کے پائپ پر چاروں طرف آنکڑے پھنسے ہوئے تھے۔ ان سے بندھی تنی ہوئی سفید رسیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ زورا اور جمرو نے کھٹاکے سے چاقو کھول لیے۔ آنکڑوں کی رسیاں کاٹنے کی اجازت بٹھل سے طلب کی۔ کتنی کاٹو گے؟ ہزاروں دکھتے ہیں، آنے دو رے، بٹھل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم چاروں تن بتقدیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ہماری دیکھا دیکھی ماریا اور پروفیسر تھامسن بھی اٹھ بیٹھے۔ آپ لیٹ جاؤ، تو گٹ پٹ کر دے رے، میں نے بٹھل کی ترجمانی کرتے ہوئے بدستور لیٹے رہنے کا کہا۔ ہماری نظریں آنکڑوں اور رسیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہم انتہائی چوکنے بیٹھے تھے، حالانکہ ہماری سلامتی کا انحصار آنے والوں پر تھا۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے جہاز کس طرح رکوا لیا اور جہاز کے تربیت یافتہ مسلح محافظوں سے یہ کس طرح نپٹیں گے؟ بحری قزاق عموماً اس طرح کے بڑے جہاز کو نہیں لوٹا کرتے اور نہ ہی ایسے منظم بحری قزاقوں کا تذکرہ اب تک سنا تھا۔ دمبالے سے سطح سمندر کا فاصلہ 30 سے 35 فٹ تھا۔ دفعتاً پردہ غیب سے کچھ نمودار ہوا۔ جہاز کے بیرونی کنارے پر ریلنگ کے جنگلے کے نیچے 2 آنکھیں نمودار ہوئیں۔ ہمیں اپنی جانب متوجہ پا کے گڑاب سے غائب ہو گئیں۔ لہجہ بھر بعد پورے دمبالے پر 3 اطراف سے بندوقوں کی نالیاں برآمد ہوئیں، جن کی تعداد 25 کے لگ بھگ، اور سبھی کا رخ ہماری طرف تھا۔ اے خبردار، ہلنے کا نہیں ہے، سامنے کی طرف سے چیخ کے کہا گیا۔ ہم تو پہلے ہی برضا تقدیر بیٹھے تھے۔ ہتھیار گیرو پھینکنے کا ہے۔
ہتھیار پھینکنے کا ہے، باپو کی طرف سے زندگی کی ضمانت ہے۔ بابا، بٹھل نے چاقو پھینک دیا۔ ہماری تقلید ناگزیر تھی۔ چابک دستی اور تنظیم سے وہ تمام دنبالے پر عام موجود ہوئے۔ ان میں ایک نے آگے بڑھ کے تمنچا اور چاقو سمیٹ لی اور اپنے میں سے ایک نمایاں شخص کے سامنے پیش کیے جو یقیناً منصب دار تھا۔ ان میں بیشتر سیاہ فام اور حبشی زو تھے۔ چند کی رنگت عام ہندوستانیوں کی طرح نیم سیاہ یا گہری گندمی تھی۔ سبھی کرتے پاجاموں میں ملبوس تھے۔ کڑے ہوئے کرتے سیاہ سرمئی، جامنی، کتھئی اور سبز رنگت کے تھے، جبکہ پاجامے یکساں طور پر سفید براق تھے۔ کسی کے سر پر رومال بندھا تھا اور کسی نے مخصوص انداز میں گردن پر لپیٹا ہوا تھا۔ کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں چاندی کے منقش کڑے تھے۔ انہاں باندراں کائیں کو لٹایا؟ اے بھاؤ، ایک گھوڑا سرکاری دکھے نا؟ منصبدار نے برنارڈ کا تمنچا بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب اپنی جگہ پر بندوقیں تانے ساکت کھڑے تھے۔ ان میں صرف منصبدار ہی حرکت کر رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف خاص توجہ نہیں کی، البتہ مایا کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ چھوکری سوہنی ہے، اس نے مایا پر ہاتھ چمکاتے ہوئے کہا۔ مایا بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کا سینہ دھونکنے کی مانند پھول پچک رہا تھا۔ خوفزدہ ہرنی کی اصطلاح مایا ہی کے لیے ایجاد ہوئی تھی۔ پسینے سے شرابور، دیدے پھٹے ہوئے۔ ابھی میری شکل دیکھنے کا نہیں ہے؟ پکے پکائے چار پلپلے نظر نہیں آنے کا؟ اس کے منہ سے فکرہ نکلتے ہی چار آدمی مایا اور پروفیسر تھامسن پر چپٹ پڑے۔ سوتی ڈوریاں ان کے پاس تھی۔ چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ برنارڈ اور ٹونی کی بھی مشقیں کس دی گئیں۔ پھر ایک نے مایا کو کاندھے پر ڈالا اور کمال مہارت سے ریلنگ پر چڑھ کر رسی پر جھولتا ہوا سمندر کی طرف اتر گیا۔ پروفیسر تھامسن مسلسل خاموش تھے کہ ان کی تحقیق عملی دور سے گزر رہی تھی۔ باقی تینوں کو بھی اسی طرح مہارت سے نیچے اتار دیا گیا۔ انہوں نے ہم سے تعلق محض بندوق تاننے تک محدود رکھا تھا۔ منصبدار چاروں گوروں کو اپنی نگرانی میں نیچے کشتیوں میں اتروانے میں مصروف تھا۔ وہ مسلسل ہدایات دے رہا تھا اور بل کھائے ہوئے سانپ کی مانند بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ ان چاروں کو نیچے پہنچانے کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ انگریز کو لوٹنے کا تھا بھاوا۔ اب ادھر بھاروٹیا بابو آ گیا ہے۔ تم لوگ کا کام ختم، نیچے جا کے سونے کا ہے۔ اس نے انگلی نچاتے اور جھومتے ہوئے کہا۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی بٹھل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو رے نیچے، اب ان کا وقت ہے۔ بٹھل لاتعلقی سے عرشے کی سیڑھی پر اتر گیا، جیسے اس نے منصبدار کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی آواز تک نہ سنی ہو۔ ہم بھی خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ ہمارے پیچھے تمام بندوق بردار بھی اتر آئے اور منصبدار کی ہدایت پر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ عرشے کا منظر ہی عجیب تھا۔ پورے عرشے پر قطار باندھے ریلنگ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مسلح افراد بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ جن کے پاس بندوقیں نہیں تھیں ان کے ہاتھوں میں اریاں چمکیلی تلواریں تھیں۔ کیبنوں کے اوپر جا بجا مسلح افراد تعینات نظر آ رہے تھے۔ یقینی طور پر جہاز پر ان کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ کیبنوں سے منتخب انگریزوں کو نکال نکال کے باہر لایا جا رہا تھا۔ عرشے کے وسط میں بھاری جثے کا ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی باقاعدہ پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کے انتظامی عملے کی وردی میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ عرشے پر بکھرے ہوئے مسافر سیمنٹ کے ایک ستون کے نیچے بیٹھے محو تماشا تھے۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہونے کی بجائے حیران ہیں۔ کیبنوں سے نکال لائے جانے والے انگریزوں کو فردن فردن کرسی پر فروکش موٹے آدمی کے سامنے لایا جاتا رہا۔ وہ ساتھ کھڑے جہاز کی انتظامیہ کے فر سے کھسر پسر کرتا، پھر اس کے اشارے پر انگریز کی مشقیں کس کے جہاز سے نیچے اتار دیا جاتا، پھر کیبنوں کے ساتھ ایک گوشے میں کھڑا کر دیا جاتا۔ البتہ جوان عورتوں کو بغیر کسی صلاح مشورے کے جہاز سے نیچے پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ کارروائی کئی گھنٹے جاری رہی، یہاں تک کہ سورج اگ آیا اور اندھیرا چھٹنے لگا۔ انہوں نے عرشے کے دیسی مسافروں سے تعارف نہیں کیا۔ ان کی زبان، لہجے اور لباس ان کا تعلق کاٹھیا واڑ سے بتا رہے تھے۔ کراچی کے بعد بمبئی تک کاٹھیا واڑ کا ساحل تھا۔ کاٹھیا واڑ میں چھوٹی موٹی کئی ہندو مسلم ریاستیں تھیں۔ یہ سرسبز شاداب علاقہ اپنے جنگلات کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور تھا۔ دور دراز کے راجے، مہاراجے اور نوابین شکار کی غرض سے عموماً یہیں کا رخ کرتے تھے۔ ہمارے ہمراہ بیٹھے ہوئے کاٹھیا واڑی مسافر نے مسلح افراد کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ باروٹیا باپو کے کرانتیکار ہیں۔ باروٹیا باپو کی ہیبت گجرات سے نکل کر پوری انگریز سرکار میں پھیل چکی ہے۔ مہان دیالو ہیں، مہاجن، ساہوکار اور بنیوں کو لوٹتے ہیں اور غنیم غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ گجراتی مسافر کرشنا داس پولیس میں نوکر تھے۔ وہ باروٹیا باپو کا تذکرہ عزت و احترام سے کر رہا تھا۔ باروٹیا کے کرندے اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے تو وہ گاہے گاہے اپنی معلومات سے اپنے ارد گرد بیٹھوں کو مستفید کر رہا تھا، جن میں ہم بھی شامل تھے۔